یہاں پر انشاءاللہ فرسٹ پیپر اور سیکنڈ پیپر دونوں کور کرائے جائیں گے آپ کا۔ فرسٹ پیپر کے لیے آپ کے 7 بجے سے کلاس ہے آج بھی، اس میں جوائن ہو ضرور۔ وہ ماشاءاللہ بہت ہی ٹیلنٹڈ انسان آپ کو پڑھا رہے ہیں، ان کے پورے 50 کوسچن صحیح ہیں فرسٹ پیپر میں، اور سیکنڈ پیپر بھی انشاءاللہ دیا جائے گا مکمل، اور اس کے علاوہ کویز کرائے جا رہے ہیں الہدیٰ اکیڈمی پہ دونوں پیپر کے، فرسٹ پیپر کے بھی اور سیکنڈ پیپر کے بھی۔ سیکنڈ پیپر کا آج کرایا گیا تھا، وہ اس لیے کہ آج شاید اسکول کالج میں چھٹی ہے نا، کسی چھٹی کی وجہ سے، تو اسی واسطے آج کرا دیا گیا، ورنہ سنڈے کا ہوگا میرا۔ جی سر۔ جی تو آج کرا دیا گیا، اور فرسٹ پیپر کا جو ہوگا وہ شام میں ہوگا، 8:30 بجے سے، جی سر تو اس میں انشاءاللہ۔ ضرور جوائن ہو، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے ہم لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں اب۔ سر یہ کون سی بک ہے؟ یہ ہے بلاغت الواضحہ، جی سر ٹھیک ہے۔ اسی سے سوالات بنتے ہیں زیادہ نیٹ جے آر ایف کا، تو اس لیے یہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، اس میں مکمل ڈیپ سے پڑھیں گے، جو بھی اس کے جو تمرینات ہیں یا قاعدہ وہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ جی سر۔ دیکھیے سب سے پہلے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں سجا کا، 2 ہم نے پڑھ لیا اس سے پہلے، ایک جناح کو اور ایک اقتباس کو، اگر آپ میں سے کسی نے نہ دیکھا ہو تو یہاں پر ریکارڈڈ موجود ہے، یا اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے، القاعدۃ السجع توافق الفاصلتین فی الحرف الاخیر وافضلہ ما تساوت فقروہ۔ سجا کہتے ہیں کہ اخیر حرف میں 2 فاصلوں کا ایک ہو جانا، 2 فاصلے کا ایک ہو جانا، اور افضل یہ ہے کہ جس کے فقرے بھی برابر ہوں۔ اب دیکھیں یہاں فاصلہ کسے کہتے ہیں اور فقرہ کسے کہتے ہیں، تو وہ دونوں ابھی پتہ چل جائے گا۔ فاصلے کی تعریف مصنف نے خود کر رکھا ہے۔ یہ دیکھیے اوپر آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہ دیکھیے پہلے یہ قاعدہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ اذا تأملت، یہاں سے دیکھیے گا پورا، یہاں سے اذا تأملت المثالين الاولين وجدت كل منهما مركبا من فقرتين متحدتين في الحرف الاخير۔ یہ والا دیکھیں خاص طور پر آپ، یہ لائن، وتسمى الكلمة الأخيرة من كل فقرة فاصلة، ہر فقرے کا جو آخر کلمہ ہوتا ہے اس کو فاصلہ کہتے ہیں۔ ایک تو قاعدہ یہ والا یاد رکھیں، پورا قاعدہ بہت کام دے گا، ہو سکتا ہے پوچھا بھی جا سکتا ہے وہاں پر سجا کا قاعدہ کیا۔ دوسرا اس کو یاد رکھیں، وتسمى الكلمة الأخيرة من كل فقرة فاصلة، کہ ہر فقرے کے آخر کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ فاصلہ کہتے ہیں۔ ہر فقرہ مانے ایک جملہ جو ہوگا اس کا جو آخر کلمہ ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ فاصلہ کہیں گے۔ وَتُسَكَّنُ الْفَاصِلَةُ دَائِمًا فِي النَّصْرِ الْوَقْفِ، اور فاصلے کو ہمیشہ ساکن کر دیا جاتا ہے نثر میں، وقف کے لیے۔ یہ 2 قاعدے اگر سمجھ میں آ گئے اب، تو اب ہم لوگ مثال پڑھتے ہیں انشاءاللہ پورا۔ کیا ہاں انشاءاللہ کلاس اسی وقت ہوگی۔ کیا آپ کو یہ نہیں دکھ رہا اوپر اسکرین نہیں دکھ رہا کسی کو؟ کوئی پریشانی؟ سر اسکرین ٹھیک دکھ رہی ہے۔ نہیں مختر بھائی آپ کو نہیں دکھ رہے ہیں؟ چلیں تو ان کے یہاں پہلے مثال یہ دیکھ لیں۔ پہلی مثال ہے اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی ممسکا تلفا۔ اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ مجھے ایسے اولاد دے جو خرچ کرنے والا ہو اور خلف میرے بعد میں میرا سچا جانشی بنے۔ واعطی ممسکا تلفا، اور تو یہاں پر دیکھیں کیا ہے یہ، منفقا خلفا اور ممسکا تلفا۔ جیسا کہ مصنف نے قاعدہ بتایا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تسمى الكلمة الأخيرة من كل فقرة فاصلة، کہ ہر فقرے کا جو آخر کلمہ ہوگا اس کو فاصلہ کہیں گے۔
تو ان کے حساب سے ایک فقرہ تو یہاں تک بنتا ہے پورا، ٹھیک ہے، اللہم آتی منفقا خلفا والا، اور دوسرا جملہ جو ہے وہ یہ ہے آتی ممسکن تلفن، یہ دوسرا جملہ ہے۔ تو دونوں فقرے کا آخری کلمہ کون ہے؟ یہ ہے خلفن اور تلفن، یہ دونوں کیا ہے؟ آخری کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اسی کو فاصلہ کہیں گے، خلف کو اور تلف کو، دونوں کو کیا کہیں گے؟ فاصلہ کہیں گے، جیسے مصنف نے کہا کہ ہر فقرے کا آخر کلمے کو ہم فاصلہ کہتے ہیں۔ تو اللہم آتی منفقا خلفن ایک جملہ ہے، اور آتی ممسکن تلفن دوسرا جملہ ہے۔ تو خلف اور تلف دونوں کیا ہوا؟ فاصلہ ہوا، اور اسی کو سجا کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا یہاں تک سب کو، یا کسی کوئی ڈاؤٹ؟ دیکھیے پارٹیسپیٹ کیجئے، پارٹیسپیٹ کے لیے آئے ہیں، ورنہ پھر تو ریکارڈڈ کلاس دے دی جاتی ہے آپ کو یوٹیوب پر۔ بتائیں یہاں تک سمجھ میں آیا سب کو؟ یس سر۔ ٹھیک ہے۔ وقال اعرابی ذهب بابنه السیل، ایک دیہاتی نے کہا جس کے بیٹے کو سیلاب بہا لے گیا، تو اس نے کیا کہا؟ دیکھیں، اللہم ان کنت قد ابلیت فانک طالما قد عافیت، اللہم ان کنت قد ابلیت، کہ اللہ اگر تو نے آج آزمایا ہے تو طالما قد عافیت، بہت مرتبہ تو نے آرام بھی دیا ہے، معاف بھی کیا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر ایک جملہ ایک فقرہ مکمل، یہ ایک فقرہ ہوا یہاں تک، اور دوسرا فقرہ یہ ہوا۔ تو مصنف نے کیا کہا تھا کہ ہر فقرے کا آخر کلمے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فاصلہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر فاصلہ کون ہے؟ ابلیتا اور عافیتا، اور اسی کو مکمل کو کیا کہتے ہیں؟ سجا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مکمل کو کیا کہتے ہیں؟ سجا کہتے ہیں۔ جیسے کہ مصنف نے سجا کی تعریف کیا کی تھی؟ السجع توافق الفاصلتین فی الحرف الاخیر، کہ آخر حرف میں دونوں فاصلوں کا ایک ہونا۔ تو ایک فاصلہ تو یہ ہے اور ایک فاصلہ یہ ہے، تو دونوں فاصلے بالکل ایک جیسے ہیں، اسی کے واسطے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجا کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ نہیں مختر بھائی، آپ کو سمجھ میں آئی؟ کلیئر ہے جی۔ تیسری مثال ہے الحر اذا وعد وفا واذا اعان کفا واذا ملک عفا۔ حر کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ شخص جو آزاد ہو۔ تو حر وہ ہے جو وعدہ کرے تو وفا کر جائے، اور جب مدد کرے تو کافی ہو جائے، اور جب اگر وہ بادشاہ بن جائے، یعنی کہ ملکہ قابض ہو جائے کسی پر، تو وہ معاف کر دے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو اب اس میں دیکھیں، یہاں پر آپ کے پاس کتنے فقرے ہیں کل؟ ایک فقرہ یہ ہوا، دوسرا فقرہ یہ ہوا، اور تیسرا یہ ہوا، تین فقرے ہوئے۔ اور مصنف نے کہا تھا کہ ہر فقرے کے جو آخر کلمہ ہوتا ہے اس کو فاصلہ کہتے ہیں۔ تو اس کے حساب سے وفا، کفا، اور کون ہوا ایک؟ عفا، یہ تین کیا ہوئے؟ آخری کلمہ ہوئے۔ تو یہ تینوں کیا ہے؟ فاصلے ہیں، اور تینوں فاصلے آپس میں کیا ہے؟ بالکل ایک جیسے ہیں، آپس میں کیا ہے؟ بالکل ایک جیسے ہیں، وفا، کفا، عفا، اور فاصلے دو فاصلے ایک ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سجا کہتے ہیں۔ ایک اس کی مثال ہے، سجا کی مثال ہے۔ چلیے اب ہم لوگ دوسرے صفحے پہ جاتے ہیں۔ انہوں نے تین ہی مثال دی انہوں نے، اور اس کے بعد اب ہم لوگ تمرینات کر لیتے ہیں، یہاں کچھ اور مثالیں مل جائیں گی ہمیں۔ اب آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں، یہاں سے تین میں تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا، اب آپ لوگ کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہیں پر صاف صاف سمجھ میں آ جائے بالکل۔ میں پڑھ دے رہا ہوں، باقی آپ کریں۔ بین السجع فی الامثلۃ الآتیۃ ووضح وجوہ حسنہ، آنے والی مثالوں میں آپ سجا کو بتائیے اور اس کے وجوہ حسن کو بتائیے، آپ کیوں ہے وضاحت کریں آپ۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ عبدا قال خیرا فغنم او سکت فسلم، اللہ تعالیٰ رحم کرے ایسے بندے پر جس نے خیر کی بات کی تو وہ غنیمہ اس نے حاصل کیا، یا اگر وہ خاموش رہا تو محفوظ رہا۔ بتائیں کوئی ساتھی آپ میں بتانا چاہیں گے اس میں، جس طرح سے بتایا تھا کہ کون سا فاصلہ یہاں پر ہے؟ جی فغانمہ بتائیں۔ وسلمہ۔ غنیمہ اور سلیمہ آگے سر۔ جی، یہ جو ہے غنیمہ اور سلیمہ، یہ دونوں کیا ہے؟ فاصلے ہیں۔
اور دو فاصلوں کا ایک ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ حرف اخیر میں اگر دو فاصلے ایک جیسے ہوں تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سجا کے. جی اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سجا کہتے ہیں. بہت اچھی بات. اس کے بعد ایک اور مثال ہے. وقال الثعالبی، ثعالبی نے کہا الحقد صدع القلوب واللجاج سبب الحروب. کینہ کیا ہے؟ دلوں کا زنگ ہے. اور واللجاج اور دشمنی میں لگے رہنا، دشمنی میں لگے رہنا یہ جنگوں کا سبب ہے. تو بتائیں اس میں کون فاصلہ ہے؟ اور قلوب حروب. قلوب اور جی یہ دو فاصلے ہیں. نہیں مکتب آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ حرکتن حرکتن. اچھا، اس میں جو مطلب اس میں جو مشابہت کرتے ہیں فاصلہ میں، تو یہ عروض کی طرح کرتے ہیں. جیسے کہ قلوب ہے، واو پہ سکون ہے، پھر با پہ سکون ہے، سکون سکون، مطلب اسی سے لگایا جاتا ہے. جی نہیں میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، میرا کلیئر نہیں ہے آپ سے. جی جی پھر سے بتائیں. اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ جو سجے کی مطلب قاعدہ ہے، مطلب پہچانے، جی جی تو پہچاننے جیسے قلوب اور حروب، ایسے تو مطلب لگ رہا ہے مشابہت ہے، لیکن کیسے ہے اس کو پہچاننے کے لیے جیسے ہم عروض کے استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پہ جو حرکہ اور سکون کے اعتبار سے ہم ملاتے ہیں. جیسے یہاں پہ قلوب اور حروب ہے تو کاف کے اوپر ضمہ ہے، پھر لام کے اوپر ضمہ ہے، پھر واو کے اوپر جی ساکن ہے، پھر با کے اوپر ساکن ہے. اسی طرح حروب جی میں بھی ہا کے اوپر مطلب ضمہ ہے، پھر را کے اوپر ضمہ ہے، پھر واو میں سکون ہے، با میں سکون ہے. تو اس لیے مطلب جس میں ہم عروض میں پڑھتے ہیں کہ جس میں مطلب ضمہ فتح یا کسرہ ہو اس میں حرکہ دیتے ہیں، اور جس میں سکون ہو اس میں سکون دیتے ہیں. تو قلوب اور حروف دونوں میں پہلا جو دو لفظ ہے اس میں حرکہ حرکہ ہے، بعد میں دو جو لفظ ہے سکون سکون ہے. اسی اعتبار سے اچھا ہم مطلب ماشاء اللہ. مشابہت لگا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ بھائی، بہت اچھا ماشاء اللہ. مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا جی پہلے. آپ سب کو سمجھ میں آیا جتنے ساتھی اور ہیں؟ یس سر، یس سر. ہم اس کو تختی کے طریقے سے بھی کرتے ہیں نا، 001 وغیرہ لگا کے، تو جی جی ویسے بھی جی ہو جاتا معروف کی ہے. طرح. جی 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 بہت اچھی بات ماشاء اللہ. کچھ مثالیں اور ہیں. وقال حریری. نہیں بھائی آپ اس کو کریں، وقال حریری کو آپ ہی کریں. اچھا جی. ارتفاع الاخطاری باقتحام الاخطاری. جی یہاں پہ جو اخطار ہے، اور اخطار یہاں پہ مطلب جناز بھی ہے، اسی طرح سجے بھی ہے. تو اختار اختر جی مطلب دونوں ایک ہی ہے، اس میں تو مطلب کوئی چینج ہی نہیں ہے، تو اس میں کرنا ہی کیا ہے. جی 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 تو ارتفاع الاختار پہلے والے اختار کے جو معنی ہے وہ بلندی کے معنی میں، یعنی مرتبے کی جو جی بلندی ہے. اختار والے مرتبہ، مرتبے کی جو بلندی حاصل ہوتی ہے وہ خطروں میں کودنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. جی بالکل. اب اس میں تو پورا کا مطلب دونوں جملے آپس میں وہ ہو رہے ہیں، سجا بن رہے ہیں. جی جی ارتفاع اور سجے کے بعد. اختحام بھی، اور اختار اختار اور اختار بھی. نہیں، ہم سجے جو کرتے ہیں نا وہ آخری جو لفظ ہے اس کے مطلب اعتبار سے کرتے ہیں. پہلے اگر جی ملتا ہے تو صحیح ہے، لیکن جی اس کے اعتبار سے ہم کرتے نہیں ہیں سجا. اگر جی ملتا ہے تو وہ بھی. صحیح ہے، لیکن جو سجا سجا کی 3 قسمیں ہیں نا، مترف، محرف، مترف، متوازن اور مرصع. تو اچھا یہ جی. جا کے مرصع میں بیٹھے گا آرام سے. مرصع. اچھا جی، میرا جی خیال ہے. الفاظ اور اختار دونوں بولنے میں بالکل ایک طرح ہیں، اور الفاظ جن کے چاروں چیزوں برابر ہیں، یہ جناس تام کی بھی شکل بن سکتی ہے. رہی بات ارتفاع اور اقتحام کی تو یہ نہیں بنے گا. جی سر. جی بہت اچھی بات. ویسے انہوں نے یہاں پر سجا کی مثال دی ہے تو سجا میں رکھیں، کوئی بات نہیں. باقی سوال میں جیسے آئے گا ویسا کر لیجیے گا، البتہ دلیل آپ کے پاس دونوں ہیں. نہیں بھائی آواز نہیں جا رہی؟ آپ کی آواز آ رہی ندیم بھائی؟
چلیے اگلا پڑھتے ہیں. اگلا ہے الانسان بآدابہ لا بزگہ وثیابہ. انسان جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے اپنے آداب کی وجہ سے، نہ کہ اپنے لباس اور اپنے کپڑے کی وجہ سے. بتائیں اس میں رقیہ آپ ہی بتائیں، ماشاء اللہ آپ بہت اچھا جانتی ہیں ہم سے. نہ سر آپ سے اچھا کہا. اس میں آدابی ہی اور ثیابی ہی یہ دونوں ہیں سجا. اچھا جی سر، آدابی ہی و ثیابی ہی. دو فقرے ہیں اور دو فقروں کا آخر کو فاصلہ کہتے ہیں یہاں پر. تو آدابی اور سیابی دونوں فاصلہ ہے اور دونوں میں جی ایک ہے بالکل وہ یس سر، دونوں اطلاق کے وزن میں اعتبار مطلب سیم بیٹھتے ہیں. سے. اچھا بہت اچھا ماشاء اللہ. ایک اور مثال ہے وہ بھی کر لیں. وقال اعرابی لرجل سأل لئیما نزلت بواد غیر ممطور فناء غیر معمور ورجل غیر میسور فاقم بندم او ارتحل بعدم. اس نے اس سے کہا کہ تم ایسے وادی میں اترے ہو جہاں بارش نہیں بالکل بھی، اور ایسے صحن میں جو بالکل آباد نہیں ہے، اور ایسے آدمی کے پاس جو خوشحال نہیں ہے. تو یا تو شرمندگی کے ساتھ اس کے پاس ٹھہرے رہو، یا پھر یہ کہ لوٹ جاؤ. بعدم کسی چیز کچھ کے نہ نام کچھ نہیں ملے گا. مطلب نہ، یس سر، نہ حاصل کر کے بھی لوٹ جاؤ آپ. جی جی، تو اس میں بتائیں. سر اس میں غیر ممطور، غیر معمور، غیر میسور، پھر ندم بعدم. جی جی، یہ سب کی سب اور آپ نے سزا کی ایک جائے. بتایا نا ارتفاع الاخطار اور باقتحام الاخطار. جی تو سر جو اخطار ہے اس میں دونوں میں مطلب ایک ہی نکل رہا ہے، اخطار خطرہ خطرہ. نہیں، پہلے اختار کا معنی لکھا تھا مرتبے کی بلندی. جی سر. ابھی تو جناس ہوگا، سجا تو ہو ہاں جائے گا وہی، ویسے اگر مانا یس سر، سجا تو ہو جناس. رہا ہے لیکن اگر مانا سیم ہے تو جناس نہیں ہوگا. ہاں جناس نہیں ہو پائے گا. ویسے اختار کے معنی لکھا تھا یہاں پر ارتفاع الاختاری، مرتبے کی بلندی خطروں میں کودنے کے بعد ملتی ہے. جی سر. انہوں نے یہاں پر لکھا ہوگا، دیکھیے آپ کو یہ دکھ رہا ہے یہاں سے ان کا حاشیہ، یہ دیکھیں. خطر الرجل قدره جی سر. ومنزلته والخطر ايضا الاشراف على الهلاك. يقول ارتفاع قدر الانسان انما يكون باقتحام المخاوف والمهالك. یس انسان سر. کا مرتبہ بلند ہوتا ہے جب وہ ہلاکت میں یہ اپنے آپ کو ڈالتا ہے، تبھی جا کر کے. جی سر. اس کے علاوہ ایک اور مثال ہے ان کی، وہ دیکھیں لاسٹ مثال ہے. اب اس میں باقرنا وسمی ثم خلفه ولی فالارض كانها وش منشور عليه لؤلؤ منصور ثم اتتنا غيوم جراد بمناجل حصاد فجردت البلاد واهلكت العباد فسبحان من يهلك القوي الاقول بالضعيف المعقول. اتنا لمبا ہے. بتائیے اس میں آپ ہی بتائیے. جی سر، پہلے تو وسمی ولی یہ دونوں بن رہے ہیں، پھر منشور منصور بن رہے ہیں، پھر حساد بلاد عباد یہ تینوں بن رہے ہیں، پھر لاسٹ میں المعقول. معقول تو شاید کسی، ہاں پہلے بھی معقول ہے پھر معقول ہے، یہ بھی بن رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، نہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس میں؟ سر شاید ان کی آواز کٹ گئی ہے. اچھا چلیے، باقی سب تو اس میں آسان ہے. اب باقی اور بھی تھوڑی بہت ایک اور مثالیں ہیں بس. یہ ایک مثال ہے ابن ابی طالب کی مثال دیکھیے. اتق الله في كل صباح ومساء وخف على نفسك الدنيا الغرور ولا تأمنها على حال وعلم أنك إن لم ترضع نفسك عن كثير مما تحب مخافة مكروهه سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرر. اس میں بتائیں آپ.
سر اس میں تو تھوڑا کم ہی مل رہا ہے. ایک تو ہے غرور، تو پھر مکروہ شاید اس میں بیٹھے گا، تو اس کے بعد ضرر بھی ہو سکتا ہے لیکن نہیں بھی ہے. غرور مکروہ یہ دو ہوں گے، غرور اور مکروہ. اوکے، غرور اور مکروہ صرف دو ہو پائے گئے یہاں پر ہیں، دونوں کا جی ایک سر. ہے. جی سر. چلیے اگلا پڑھتے ہیں ہم لوگ توریہ. توریہ پڑھ لیں. سر آپ توریہ پڑھائیں گے وہ محسنات مانیہ میں ہے. آپ یہ پڑھائیں گے تصدیر او رد العجز علی الصدر. وہ آج کہاں ہے؟ ابھی اگلے آگے آ رہا ہے شاید وہ. چلو جیسے بھی آپ ٹھیک ہے توریہ ہی پڑھیں گے. جی. توریہ کا سب سے پہلے قاعدہ، اس کا قاعدہ ہے شاید اگلے صفحے پہ ہو. یہ ہے القاعدہ. القاعدة التوریة أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان قريب ظاهر غير مراد وبعيد خفي هو المراد. توریہ کیا ہے کہ متکلم ایک مفرد لفظ کو ذکر کرے جس کے دو معنی ہوں. شرط ہم لوگ یہ یاد رکھیں کہ مفرد لفظ ہونی چاہیے اور اس مفرد لفظ کے دو معنی ہوں گے. ایک قریبی معنی ہوگا، ایک قریبی ظاہری معنی ہوگا غیر مرادن، اور وہ مراد نہیں لیا جائے گا. وبعید خفی هو المراد، اور ایک بعیدی معنی جو کہ ایک خفی معنی ہے اور مراد وہی ہوگا. خفی معنی مطلب اس میں سمجھنے میں تھوڑا سا اگر دماغ لگایا آدمی تبھی جا کے ادھر جا سکتا ہے، تو وہی مراد ہے حقیقت میں. کچھ کہیں گے آپ اس میں؟ جی سر نہیں ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے. سر اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ایک لفظ ہوتا ہے ہمارے مطلب سامنے آئیے کوئی مثال، تو اس میں سامنے ہمیں جو لفظ دکھ رہا ہوتا ہے سامنے ہمیں ایک دم سے اسٹرائک کرتا ہے دماغ میں کچھ اور مانا، یعنی جو ہمارے قریبی مانا ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہاں بعیدی مانا مراد لینے ہوتے ہیں، اسی کو توریہ کہا جاتا ہے. جی. اس سے مثال دیکھیں، یہ ہے قال سراج الدین الوراق اسون ادیم وجہی عن اناس لقاء الموت عندهم الادیب ورب الشعر عندهم بغیض ولو وافى به لهم حبیب. ولو وافى به لهم حبیب. کیا سنو میں نے ہوتا ہے میں حفاظت کرتا ہوں، میں حفاظت کرتا ہوں اپنے ادیم من چہرہ، اپنے چہرے کے خال کو ایسے لوگوں سے لقاء الموت عندهم الادیب کہ جن کے نزدیک ملنا جو ہے موت سے ملنا ادیب سے ملنا ہے. اور رب الشعر عندهم بغیض، اور ان کے نزدیک رب الشعر مطلب شعر کہنے والا، شعر والا، بغیض ناپسندیدہ ہے، اگرچہ ان کے لیے وفا کرے حبیب. یہ اس کا پورا معنی ہو گیا. اسے محل استشہاد جو ہے صرف یہ لفظ ہے حبیب. آپ ہی کہیں، آپ کو بہت اچھا آتا ہے، آپ ہی بتائیے اس میں. نہیں ہاں میں سر آپ کا اچھا مائک نہیں. چالو ہوا. سب بھائی بتائیے. بتائیے، رکیے آپ بتائیں اس کو. جی سر یہ حبیب کا میننگ مطلب ہمیں قریبی مانا ایک دم سے تو اسٹرائک کرے گا کہ حبیب پیارے کو بولتے ہیں، یعنی حبیب ہوتا ہے دوست، پیارا، جو بھی ہے. لیکن یہاں ہمیں مراد حبیب سے پیارا دوست نہیں لینا ہے. یہاں حبیب وہ ہیں جو ابو تمام، حبیب بن اوس، جی وہ مراد لینے ہیں. جی جی. جیسے جی کہ سر مصنف نے وہی قاعدہ بعیدی بتا مانا. دیا تھا ہم لوگوں کو کہ ایک جی قریبی سر. معنی ہوگا جو بالکل ظاہری معنی ہوگا، جسے دیکھ کر کے کوئی بھی آدمی سمجھے کہ یہی ہونی چاہیے، لیکن وہ مراد نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ دیکھیں یہاں پر اس سے پہلے بغیض آ رہا ہے، تو جی سر. بغیض کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے حبیب کے معنی یہاں پر دوست ہے، حالانکہ بات ایسی جی نہیں ہے. حبیب کے معنی یہاں پر شاعر ابو تمام مراد ہے، تو اسی کو ہم توریہ کہتے ہیں. اور جو جی مصنف نے قاعدہ بتایا تھا کہ ایک مفرد لفظ ہونی چاہیے جس کے دو معنی ہو، تو حبیب دیکھیے بالکل مفرد ہے اور اسی کے دو معنی ہیں. ٹھیک، ایک قریبی معنی اور ایک بعیدی معنی. مراد یہاں پر بعیدی معنی ہے، جو حبیب کا بعیدی معنی وہ شاعر ہے. چلیے اب ہم لوگ دوسرا پڑھتے ہیں.
دوسرا ہے ابیات الشعر کا کالقصور ولا قصور بها يعوق ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق. ابیات الشعر کا، آپ کے شعر کے جو ابیات ہیں کالقصور محلوں کی طرح ہیں، ولا قصور بها يعوق، اور قصور جن میں کوئی کمی نہیں ہے، یعوق جن میں کوئی کمی نہیں، جو حسن و جمال سے مانے ہو. ومن العجائب، اور تعجب کی بات ہے کہ لفظ ہوا حرن، اس کے لفظ تو آزاد یعنی حر ہے، اور اس کے معنی جو ہے وہ رقیق ہیں. تو یہاں محل استشہاد جو ہے یہی لفظ ہے، یعنی اس کو اگر ہم لوگ یاد کریں تو کام بن جائے گا. رقیق جیسے مصنف نے کہا ایک مفرد لفظ ہے، اور اس کے دو معنی ہیں. ایک قریبی معنی جو کہ ہم لوگ اس کو دیکھ کر لے سکتے ہیں، حر کو دیکھیں تو حر کے معنی کیا ہے آزاد کے، تو رقیق کے معنی غلام کے ہونی چاہیے. جیسے قریبی معنی ہے، حالانکہ یہ مراد نہیں یہاں پر، بلکہ بعیدی معنی مراد ہے. جو رقیق کے معنی اصل میں یہاں پر باریک کے ہیں، وہی معنی مراد ہے. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نعیم بھائی؟ حر رقیق عکس بتا دیں. جی جی آپ صحیح بتا رہے ہیں، وہی ہے. مطلب دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ رقیق کے غلام کے معنی میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ حر ہے، جی جی لیکن بہت رقیق اچھی جو بات، آپ نے سب کو بتایا سمجھ آ بہت گئی ہی ہے. عمدہ. جی ایک تیسری مثال ہے، یہ دیکھیں ان کا پورا آخر تک ہے. تبسم ثغر اللوز عن طيب نشره وأقبل في حسن يجل عن الوصف هلم إليه بين قصف ولذة فإن غصون الزهر تصلح للقصف. تبسم ثغر اللوز، تبسم مسکرائے، ثغر اللوز بادامی دانت، عن طیب نشرہ اس کے بدن سے پھوٹنے والی خوشبو سے بادامی دانت مسکرا اٹھے. واقبل فی حسن یجل عن الوصف، اور واقبل وہ متوجہ ہوا ایسے حسن میں، یجل عن الوصف جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. حلم الیہ بین قصف ولذۃ، آؤ اس کی جانب لہو لعب کے درمیان. فإن غصون الزہر تسر القصف، اس لیے کہ پھول کی شاخیں جو ہیں وہ لائق ہیں قصف کے، یعنی کہ توڑنے کے. تو جو محل استشہاد ہے یہاں پر وہ یہ لفظ ہے آخر میں، قصف. بتائیں نہیں میں اس کو. جی بتائیں گے اس کو، بتائیے قصف. میں بھول گیا ہوں، یہ پتہ نہیں کیا ہے. اچھا اچھا کوئی بات نہیں. قصف کا یہاں جو قریبی معنی ہے وہ توڑنے کے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا فإن غصون الزہری، ہے نا، یہ پھول کی ٹہنیاں. تو پھول کی ٹہنیاں کیا کریں گے آپ؟ توڑیں گے اس کو. تو قریبی معنی یہاں پر توڑنے کے ہیں، لیکن یہ مراد نہیں ہے، بلکہ بعیدی معنی مراد ہے. بعیدی معنی یہاں پر کیا؟ لہو لعب ہے، یعنی اس کا بعیدی معنی جو ہے یہاں پر وہ لہو لعب مراد ہے. یہ مراد ہے اس کا لہو لعب. بہت اچھا. انہیں کچھ بات سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں سمجھ میں آیا بتائیے. چلیے اچھی بات. اب انہوں نے تھوڑا سا اسی کو سمجھایا ہے، ویسے کوئی یہ نہیں، اگر یہ پڑھنا چاہیں تو اچھی بات ہے. کچھ مثالیں ہیں وہ دیکھ لیں ہم لوگ. ایک مثال ہے ان کی، کم قطع الجنود من لسان قلد من نظمه النحورا فها انا شاعر سراج فاقطع لسانی ازد کا نورا. جنود میں نے فوجیوں نے کتنی ہی زبان کاٹ ڈالے. قلد من نظمه النحورا، قلد جنہوں نے لٹکائے تھے، جنہوں نے گلے میں اپنے نظم سے ہار لٹکائے تھے، ہار. فہان شاعر، تو میں کیا ہوں؟ شاعر سراج ہوں. فقطع لسانی ازد کا نورا، میری زبان کاٹ دو، ازد کا نورا، میں تمہاری روشنی بڑھا دوں گا. تو اب یہاں پر سراج جو محل استشہاد جو ہے ہمارا،
وہ نور ہے. یہ جو نور ہے یہ محل استشہاد ہے یہاں پر نور. تو نور کے معنی یہاں پر سراج کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے کہ نور کے معنی روشنی کے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. نور کے معنی یہاں پر بعیدی معنی مراد ہے اور شاعر کا نام ہے. یہاں پر کچھ کہیں گے کوئی ساتھی یہاں؟ جی نہیں میں کہیے. اچھا اچھا جی ہاں، یہاں پہ جو فہذا شاعر سراج اصل میں آپ کا اسکرین کہاں پہ چلا گیا؟ اچھا آ گیا. تو یہاں پہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اصل میں شاعر کا نام بھی سراج ہے اور انہوں نے سراج کا لفظ بھی یوز کیا ہے. تو اصل حقیقت یہاں پہ سراج ان کے نام نہیں ہے، سراج کا معنی لیمپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو گاؤں میں جو لیمپ ہوتے ہیں تو اس میں اصل میں جو پرانی لیمپ ہوتی ہے، ابھی پتہ نہیں لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں، تو اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، جو مطلب اس کو جسے جلاتے ہیں نا، مطلب آگ لگاتے ہیں، جس ایک جی جی پتلی جی سی کیا ہوتی ہے نا، جو کیروسین پتیلا یا سے کیا مطلب کہتے جلاتے ہیں. ہاں 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 وہی وہی. تو جب اس کے اوپر مطلب جل جل کے وہ راکھ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں. اس لیے کیونکہ اگر ہم کاٹ دیں گے اس کو تو پھر اس کا جو آگ ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. ہیں؟ جی جی جن لوگوں کو پتا ہے مطلب لیمپ کے بارے میں وہی سمجھ سکتے ہیں، اگر مطلب کوئی شہر سے ہے یا تو پھر نہیں سمجھیں گے. نہیں جو سمجھ مطلب جائیں ایک گے سب چیز. لیمپ ہوتی ہے. اچھا اچھا جو مطلب ایک لیمپ ہوتی ہے نا، یہاں پہ سراج اپنا نام نہیں بتا رہا ہے، اصل میں سراج یہاں پہ لیمپ بتا رہا ہے. ایسا لیمپ اگر اس کا مطلب زبان کاٹ دیا جائے تو نور زیادہ ہو جائے گا. اچھا 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 ٹھیک، بہت اچھا سمجھ میں آیا الحمد للہ. آپ تو ویسے اسی طرح میں بھی سمجھ شاعر ہوں. اگر آپ مجھے مطلب اگر میرے مطلب زبان کو کاٹ دیں گے، مطلب مجھے مال دیں گے، تو میرا بھی نور زیادہ ہو جائے گا، مطلب میں بھی آپ کی مدح زیادہ سے زیادہ کروں گا. جی جی بہت اچھا ماشاء اللہ، شکریہ. ایک اور مثال ہے، یا خجلتی و صحائفی سود غدت وصحائف الابرار في اشراقی ومؤنب لي في القیامت قال لي اکدا تکون صحائف الوراقی. یعنی اے خجلتی، اے میری شرمندگی کہ میرے صحائف جو ہیں اعمال نامے وہ کیا ہو گئے، سود غلط، سود سیاہ ہو گئے، اور جو نیک لوگوں کے اعمال نامے وہ روشن ہیں. ومؤنب لی فی القیامتی، اور ایک قیامت کے دن ایک ڈانٹنے والے نے، متوجہ کرنے والے نے مجھ سے کہا اکدا تکون صحائف الوراقی، کیا وراق کے صحائف کیا ایسے ہی ہوں گے؟ یہ جو محل استشہاد ہے جس میں یہ ہے، تو یہ لفظ ہے وراق مفرد ہے، جیسے مصنف نے کہا مفرد لفظ ہونی چاہیے اور اس کے دو معنی ہونے چاہیے، ایک قریبی معنی اور ایک بعیدی معنی. تو اس کا قریبی معنی صحائف کی وہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ایسا کئی معنی کیا وراق کاغذ کے ہیں، لیکن حالانکہ یہاں یہ مراد نہیں ہے. بعیدی معنی مراد ہے جو کہ شاعر کا نام ہے وراق. جی نہیں بھائی. جی جی صحیح ہے، بتائیے. یہ ہو گیا پورا، مطلب کچھ اس میں بچا تو نہیں؟ ہاں وہی ہے، مطلب جیسے ہمارے صاحب ہے نا، کیا نام ہے ان کا، صاحب الفہرست ندیم، وہ بھی جی جی وراق تھے. اسی طرح وراق مطلب ایک پروفیشن ہے. اور یہاں پہ جو صحائف اس سے پہلے ہے، تو اس سے مطلب مراد یہی لگ رہا ہے کہ وراق مطلب کرنے والا جو مطلب پیپرز وغیرہ کی کام کرتا ہے، لیکن اصل میں یہاں پہ ان کی نام ہی ہے وراق. جی. اس کے بعد اگلا ہے، وقال ابو الحسین الجزار كيف لا أشكر الجزارة ما عشت حفاظا وأهجر الآداب وبها صارت الكلاب ترجيني وبالشعر كنت أرجو الكلاب. مطلب کیسے میں شکریہ ادا نہ کروں جزارہ کسائی کا، ما عشت حفاظا وأهجر الآداب، اور میں جب تک زندہ رہوں، اور وأهجر الآداب، اور میں کیسے آداب کو چھوڑ دوں. اور اسی واسطے ساعت الکلاب، کتے مجھ سے امید کرنے لگے، اور وبالشعر كنت أرجو الكلاب، اور شعر کی وجہ سے میں کتوں سے امید کرنے لگا. محل استشہاد جو یہاں پر کلاب ہے. بتائیے آپ، نہیں آپ ہی بتائیں اس کو. اچھا جی، یہ مطلب بہت ہی فنی قسم کی مطلب شعر ہے. یہ جو ابو جی حسین الجزار صاحب ہے، فی الحقیقہ یہ مطلب پہلے
कसाई थे, लेकिन ये अपनी मतलब प्रोफेशन छोड़ के शायर बन गए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कैसा लाशकुरुल जज़ारा था, मैं कसाई की जो मतलब प्रोफेशन है उसको क्यों ना मतलब शुक्रिया अदा करूँ। माइश तो अरे कहाँ चला गया, हाँ, माइश तो हिफाजन वाजुरुल आदाबा, मैं मतलब जब तक वहाँ पे था मतलब मैं आदाब से दूर ही रहता था, लेकिन जब मतलब नहीं नहीं क्या है, हाँ मतलब जब जब वो मतलब शायर बन गए, तो असल में जब वो कसाई थे तो उसके कसाई के दुकान के आगे पीछे कुत्ते घूमते रहते थे, लेकिन जब वो शायर बन गए तो अभी मतलब वो कुत्तों के पीछे पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पे कुत्ते मतलब कुत्ते नहीं है फिलहाल, असल में जो उमरा हैं असल में इनको इन्होंने कुत्ते से तशबीह दी है। जी जी जी। महल इस्तिशाद एक किलाब है। जी 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 इसका बिल्कुल। करीबी माना क्या कुत्ते का, और बाइदी माना वो उमरा है, वही बाइदी माना है। हाँ क्योंकि इन्होंने पहले जो जिक्र किया ना, मतलब इनकी कसाई की दुकान थी तो वहाँ पे एक कुत्ते भगाते, आमतौर पे होता है ना जो दुकान रहता है कसाई का, तो उधर आसपास में कुत्ते वगैरह को भगाते हैं। तो ये मतलब जब जी आदमी के जहन में मतलब बैठा दिया गया कसाई था तो उनके मतलब जहन में आएगा कि हाँ कुत्ता ही भगा रहा होगा, और अभी कुत्ते के मतलब पीछे पीछे ही भागता होगा। लेकिन यहाँ पे महल इस्तिशाद किलाब का माना मतलब कुत्ता नहीं है, लेकिन जो अमीर उमारा मतलब जो ममदूह है, ममदू नहीं कह सकते बल्कि जो मतलब जिनकी तारीफ करते हैं, जिनके लिए शेर कहते हैं। जी जी। एक शेर और कर लेते हैं, नमाज का वक्त हो जाए कुछ देर बाद। वो ये सवाल में आया था, वन्नहरु युशबिहु मिबरदन फली अजलिदा यदरुस सदा, कि नहर जो है ना वो मिबरत के मुशाबे है, इसी वास्ते वो सदा को साफ करता है। अब सदा का महल इस्तिशाद जो ये लफ्ज़ है सदा, सदा मुफरद लफ्ज़ है और इसके दो माने हैं। एक करीबी माना जो इसका, वो क्या कहते हैं उसको, जंग के हैं, ठीक है, मिबरत की वजह से। और इसका जो बाइदी माना है वो इसके माना आतश के हैं, प्यास के। तो यही यहाँ पर मुराद है, वली अजलिदा यजरुस सदा, वो प्यास को दूर करता है। यहाँ पर किसी समझ में आया ये, या नहीं समझ में आया बताएं। निवृत कहते हैं वही रेती, रेती जो चीजें साफ करती है उसको। जी अब्दुल्ला बताएं। इससे एक मुराद प्यास हुआ, दूसरा क्या बोला? हाँ ये दो सबब। ये लफ्ज है ना, ये सदा, सदा ये एक इसका हाँ हाँ करीबी हाँ। माना जो है, लेकिन निवृत का माना रेती के हैं, ठीक है। तो रेती, अगर रेती क्या करता है, जंग को साफ करता है ना, रेती समझते हैं आप लोग। यस। हाँ, तो रेती का मकाम क्या है, जंग को साफ करना। तो करीबी माना इसका क्या है, जंग, लेकिन ये मुराद नहीं है, बल्कि बैदी माना मुराद है। बैदी माना मुराद क्या है, वो आतश, प्यास के माना, आप चाहें इसको लिखिए, बैदी माना क्या, आतश के हैं, आतश, अच्छा, प्यास के माना में, ये बैदी माना है। तो इसमें इसमें मिबराद महल इस्तिदहाल। नहीं नहीं, सदा सदा, ये सदा महल इस्तिशाद है, मुबरद नहीं। अच्छा। सदा का दो माना है, एक माना इसका करीबी माना है इसका जंग की, क्योंकि इसने कहा नहर जो है मुशाबे किसके, मिबरत के, रेती के। तो अब ऐसा लगता है, जैसे रेती का जब लफ्ज पहले आ गया तो ऐसा लगता है कि सदा का माना जंग होगा, क्योंकि रेती पहले आ अच्छा। चुका है। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, बल्कि इसका बैदी माना मुराद है, और बैदी माना क्या, आतश के। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप लोग ये करना चाहते हैं, एक एग्जाम के लिए बैठेंगे, तो इन सब मिसालों को याद कर लें कि ये है क्या हकीकत में, क्योंकि वहाँ उतना टाइम मिलेगा नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भाई, वो 3 घंटे में आपके पूरा 200 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर वहाँ पर जाकर हम लोग दिमाग लगाएंगे कि ये मुकाबला है कि तिबाक है या फिर इक्तिबास है या फिर जिनास है, तो फिर आदमी रह जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा उसका। आदमी कोशिश ये करे कि जितनी मिसालें जो हैं आ चुके हैं या आएंगे, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए अगर, तो उसको हम लोग याद कर लें कि ये मिसाल जो है ना पक्का 100% जो है तौरिया की है, जैसे आए तो लगा दे आदमी। जैसे कि एक मिसाल यस। दिए थे उन्होंने, वो अलो वाफा बिही लहुम हबीबू, तो ऊपर के जो दो तीन है वही कम से कम याद कर लें कि ये मिसाल तौरिया की है, ताकि जैसे आए वैसे लगा दे आदमी। हाँ सर। किन्हीं को कोई डाउट यहाँ तक। चलिए फिर ठीक, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं इसी टाइम अगर मिलेंगे तो ठीक, वरना फिर जो भी होगा टाइम देख लीजिएगा, इसमें मिल जाएगा।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.